بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا نبی علیہ السلام کے مدینہ میں جو ان کو احکام دیے گئے ہیں ان کے متعلق، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر کی رہنمائی کر دی، اور خیر میں سب سے بڑی چیز توحید ہے، اور اسی طرح ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور اس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ کے کی رہنمائی کر دی ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ جو شر ہے، برائی ہے، فتنہ ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کر دی ہے، اور سب سے بڑا شر شرک ہے، اور اسی طرح ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند جانے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس سے منع کرے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کر دی ہے، منع کر دیا ہے، اور ہم تک یہ پیغام پہنچا دیے۔ اس کے بعد آج سے ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے، میں نے بعثہ اللہ الی الناس کافۃ۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا ہے۔ بعثہ اللہ الی الناس کافۃ، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تمام لوگوں کی طرف، کافتاً تمام لوگوں کی طرف مبعوث کر کے اور نبی بنا کر بھیجا ہے، یعنی صرف عربوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشارتیں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے پہلے انبیاء، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے، جیسا کہ بخاری میں حدیث ہے کہ مجھے 5 چیزوں پر تمام انبیاء، 5 چیزوں کے لحاظ سے تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، اور ان میں سے ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی تھی کہ وَكَانَ الْأَنْبِيَاءُ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انبیاء اپنی قوموں کی طرف، خاص قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے، البتہ مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ یہ بخاری میں حدیث ہے، یعنی عرب و عجم، مذکر مؤنث، آزاد غلام، اور اسی طرح جن و انس، تمام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بطور نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وَافْتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کو تمام دونوں ثقلین جو ہیں، اس سے مراد کون ہیں؟ جن و انس، تمام جن و انس کے لیے نبی علیہ السلام کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، یعنی تمام انسانوں اور جنوں کے لیے بھی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جیسا کہ سورہ احقاف میں یہ چیز موجود ہے کہ جنوں نے یہ کہا تھا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اللہ کے داعی کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرو، مانو، وآمنوا بہ، اور ان پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے، اس آیت سے بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اور اس کی یہ دلیل ذکر کر رہے ہیں، وہ دلیل قولہ تعالی، یعنی اس بات کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے، اور اسی طرح تمام انسانوں کے لیے نبی علیہ السلام کو رسول بنایا، اور دوسرا تمام جن و انس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان نبی علیہ السلام کی اطاعت کو فرض قرار دیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ۔ تو اس آیت میں
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، الناس سے مراد تمام لوگ ہیں، اہل کتاب ہیں، عرب ہیں اور جنوں کو بھی جو ہے جن بھی اس میں شامل ہیں، جیسا کہ دیگر آیات سے یہ چیز سمجھ آتی ہے۔ کیا کہیں؟ انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا بھیجا گیا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ اور یہی وہ حدیث بھی ہے جو نبی علیہ السلام نے کہا تھا، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور ایک روایت میں ہے کافۃً، کہ انبیاء پہلے اپنی خاص قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے اور میں تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور پھر نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اور جیسا کہ بخاری میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور پچھلے انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ ایک بندہ بہت بڑا محل بنائے اور اس میں ایک اینٹ بس رہ جائے، جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی مکمل ہونی ہے اور اس محل نے مکمل ہونا ہے، تو وہ میں آخری اینٹ ہوں۔ بخاری کی حدیث کے مطابق یہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کسی نے نہیں آنا رسول بن کر۔ البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ، تابعین اور اس کے بعد علماء کو اللہ تعالیٰ نے اس دین کا وارث بنایا ہے، جو اس دین کی دعوت دیتے ہیں اور اس دین کو صحیح اس کی اپنی اصلی حالت میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اہل حق علماء۔ اس لیے تمام اہل ادیان، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مجوسی ہوں، سب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اتباع واجب اور فرض ہے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی رسالت کا تقاضا ہے کہ جو بھی نبی علیہ السلام کے دین کی اتباع نہیں کرتا وہ بدبخت ہے اور وہ جہنمی ہوگا اگر اسی حالت میں مر گیا، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، جو نبی علیہ السلام کا کفر کرے وہ کوئی بھی گروہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، جہنم اس کا پھر وعدے کی جگہ ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ، اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو بھی اس امت میں سے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے میرے متعلق سنے اور پھر مجھ پر ایمان لائے بغیر، اور جو شریعت مجھے دی گئی ہے اس پر ایمان لائے بغیر وہ فوت ہو جائے، مر جائے، تو وہ جہنمی ہوگا، وہ جہنمی ہوگا۔ اس لیے اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک یہودی، عیسائی، مشرک اور کافر کفر کی حالت میں مر گیا ہے اور مرنے کے بعد اس کو جہنمی کہا جا سکتا ہے جب اس کے بارے میں یہ حتمی ہو کہ اس نے ایمان نہیں لایا تھا۔ تو یہ تو ان کے بارے میں، تو نبی علیہ السلام کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا اور اس کی بہت سارے دلائل بھی موجود ہیں۔ یہاں تو اس خاص دلیل کو ذکر کیا گیا کہ تمام انسانوں کے لیے اللہ کے نبی کی اطاعت کو فرض کیا گیا تھا اور رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور آیات ہیں۔ تو جو نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا سامان کرے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کا سب سے بڑا رحم کیا ہے؟ جنت۔ تو جو اس دین کے علاوہ کسی دین کی پیروی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ دین قبول نہیں فرمائے گا اور دنیا میں اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ بات، اور دوسری بات، دوسرا پیراگراف یہ ہے کہ وَأَكْمَلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ، یعنی ان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، تمام احکام کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اور اس میں کوئی کسی لحاظ سے نقص اور کمی موجود نہیں، کمال ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ہی اس دین کو کامل بنایا۔ اب کوئی بندہ کہے کہ میں کوئی نئی شریعت کی بات کروں گا تو وہ شیطان اور دجال ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اذان کو ہم سن لیتے ہیں اس کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو
اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اس میں کسی قسم کا بھی نقص بھی موجود نہیں ہے، بلکہ کامل اور اکمل حالت میں۔ اس میں کوئی اگر کمی کا دعویٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی اس آیت کا انکار کرے گا، جو کہ آگے باقاعدہ بطور دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ والدلیل یعنی اس بات کی دلیل کہ یہ دین کامل ہے، یہ شریعت کامل ہے اور اس کے تمام احکام کامل و مکمل ہے، اس میں کسی کی کوئی رائے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کے قول کو اور عمل کو بطور شریعت قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ والدلیل قولہ تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس کی دلیل یہ عرفہ کے دن نبی علیہ السلام نے جب خطبہ حجۃ الوداع جو ہے کیا تھا، تو اس خطبے کے وقت نبی علیہ السلام کی وفات سے تقریباً یہ 81 دن پہلے جو ہے نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی۔ تو یہ مطلب یہ آیت ان پر نازل ہوئی تھی اور انہوں نے یہ تلاوت فرمائی تھی۔ آیت یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن، یعنی وہ جو خاص دن تھا جس دن نبی علیہ السلام نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے آپ کے لیے میں نے آپ کے لیے دین مکمل کر دیا، میں نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے کہنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس امت پر سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کامل قرار دیا ہے کہ اس کے علاوہ دین کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس دین میں بھی مزید کوئی اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے علاوہ بھی کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلمات سچائی اور عدد کے لحاظ سے کامل اور مکمل ہمارے سامنے موجود ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہ بھی مسئلہ یہاں سے نکلتا ہے کہ لا مبدل لکلماتہ، اللہ تعالیٰ نے جو کلمات نازل کر دی ہیں اس میں کسی قسم کی تبدیلی بھی، اللہ کے حکموں کی، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا اس میں کسی قسم کی تبدیلی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی لیے سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اور یہ صحیح درجے کی حدیث ہے، ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے ہمیں نصیحت کی اور ایسی نصیحت کی کہ لگتا تھا کہ نبی علیہ السلام گویا کہ ہمیں الوداع کہہ رہے ہیں اور آخری خطبات میں سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں جو بات کی تھی ان میں سے یہ بات بھی تھی کہ ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ، کہ دین میں نئے کاموں کو نکالنے سے بچنا، اس لیے کہ ہر نیا کام جو دین میں شامل کیا جائے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس لیے کہ دین کامل ہے، اس میں کسی قسم کی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی نئی چیز میں داخل کی جائے گی وہ بدعت ہے اور گمراہی ہے، وہ دین نہیں قرار دیا جائے گا اس کو۔ جیسا کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصواعق المرسلہ میں یہ چیز ذکر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا اور کامل کر دیا، اب کوئی بھی اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ اپنی عقل کے ذریعے، کوئی کسی نقل کے ذریعے کسی طرح سے بھی اپنی رائے کو، اپنے خواب کو، کوئی کشف کا دعویٰ کرے، کوئی فلاں کا دعویٰ کرے، کوئی بھی دعویٰ اس کا دین نہیں کہلائے گا، بلکہ دین نبی علیہ السلام پر جو قرآن کی شکل میں نازل ہوا اور نبی علیہ السلام نے جو اس کا بیان کیا اس کے ذریعے مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی قسم کی نہ کمی کی جا سکتی ہے اور نہ زیادتی کی جا سکتی ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا، یعنی ظاہری بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں جو ہم پر کی ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت یہ دین کی نعمت تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس دین کی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا ہے۔ اس لیے ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے اور یہ ان کی کتاب مفتاح دار السعادہ میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کامل بنا کے ہمارے لیے اختیار کیا ہے اور اس نعمت کو ہمارے اوپر بہا دیا ہے، اور بتایا ساتھ میں کہ اس میں کسی قسم کا نقص اور عیب نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی اضافے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس میں کوئی خلل ہے، بلکہ وہ کامل و مکمل، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت قرار دے کے کہا کہ یہ نعمت ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کامل قرار دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے لیے اس اسلام کو بطور دین میں نے پسند کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور دین پسند کیا تو ہمیں بھی اس کو بطور دین پسند کرنا چاہیے۔ اسی لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھاتے تھے، اور یہ دعا بڑی پیاری ہے، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. یہ دعا کرنی چاہیے اور اکثر کرنی چاہیے. یہ بہت تسلی بخش کلمہ ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے سے، دین اسلام کے بطور دین کے، اور نبی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور نبی ہونے کے میں راضی ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے لیے اسلام کو بطور دین میں نے پسند کیا ہے، اس لیے ہمیں بھی اپنے لیے بطور دین ہی اسلام کو ہی بطور دین پسند کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے اور اسی کو اپنے افضل ترین رسول کو یہ دے کر بھیجا ہے. بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا کعب. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ آیت اس امت کے علاوہ کسی اور امت پر یعنی ہمارے اوپر نازل ہوتی تو وہ اس دن کو عید بنا لیتے، اس دن کو وہ جشن کا دن اور بڑا مطلب اس دن کو مناتے کہ یہ بہت بڑی چیز تھی کہ دین اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا. تو عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے یہ بات کہی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بخاری میں یہ چیز موجود ہے کہ جی وہ ہمارے ہاں جی ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ کس دن نازل ہوئی تھی. نزلت یوم الجمعۃ یوم عرفہ، جمعہ کے دن نازل ہوئی اور عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے. اور اس دن کی قدر کرنی چاہیے. وہ تو یہود کی بات تھی، یہود تو وہ جس کو چاہتے تھے عید بنا لیتے تھے، ورنہ عید یہ باقاعدہ دین ہے اور دین میں بھی زیادہ اضافہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے دو عیدوں کے علاوہ کوئی تیسری عید کو ایجاد کرنا اور بنانا یہ بھی بدعت ہے، اور دین میں اضافہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سخت منع کیا ہے. بلکہ نبی علیہ السلام کی شفاعت سے لوگ محروم ہو سکتے ہیں اور محروم ہو جائیں گے جو دین میں بدعات کو شامل کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو اس دین میں وہ چیز شامل کرے کہ جس پر ہمارا حکم نہیں تھا تو وہ رد ہے اور مردود ہے. بلکہ مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کوئی عمل ایسا کرے دین کے طور پر کہ جو ہمارے حکم کے مطابق نہ ہو تو وہ رد ہے اور مردود ہے. اس لیے ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین ہمیں کامل شکل میں دیا ہے اور نبی علیہ السلام نے ہمیں کامل شکل میں پہنچا دیا ہے، اور آج ہمارے سامنے کامل شکل میں موجود ہے. اور یہ اہل حق جو ہے، یہ اہل حق ہی آپ کو کامل شکل میں اور صحیح طور پر اس دین کو پہنچائیں گے. دین دو ہی چیزوں کا نام ہے، اور اسی طرح صحابہ کی فہم کے مطابق اس کو بیان کریں. اسی لیے ایک آیت ہے جو بہت ہی مطلب انسان کو تسلی دینے والی بھی ہے اور ڈرانے والی بھی ہے دونوں لحاظ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 14 پارے کی پہلی آیت ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ قیامت والے دن کہیں ایسا ہو کہ کافر جو ہیں وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اتنی جو ہے نعمتیں عطا کر رہے ہوں گے اور ان کے لیے اتنی آسانیاں ہوں گی اور ان کے لیے نبی علیہ السلام کی شفاعت ہے اور فرشتوں کی شفاعت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نکال رہے ہوں گے جہنم سے، تو کافر کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. تو یہ اسلام یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو گنوانا نہیں چاہیے. اور اگلی چیز والدلیل علی موتہ. خیر میرے خیال میں یہ کل ہم ذکر کریں کیونکہ یہ ایک ٹاپک ہے پورا، اور اس کے تحت پھر جو ہے کہ خیر اس کو ذکر کر لیتے ہیں. موتہ، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی موت کی دلیل یہ ادھر ذکر کر رہے ہیں. خیر اس کے لیے کچھ تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ سمجھ لیا جائے تو ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی واحد ذات ہے کہ جو ہمیشہ اور دائمی زندگی اور حیات وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی ہمیشہ کی زندگی ہے. ایک تو پہلی بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ الحی کامل زندہ ہے اور زندہ رہنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، القیوم اور خود بھی قائم ہے اور پوری انسانیت کو بھی قائم رکھے ہوئے. تو یہ تو بات ہوگی اللہ تعالیٰ کی. البتہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بشر تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں یہ ذکر کیا کہ وہ بشر تھے
اور مخلوق تھے، اور مخلوق ہی کی بعض صفات ان میں، بہت ساری صفات بلکہ ساری صفات مخلوق والی ان میں موجود تھیں۔ البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا تھا، ان سے بڑا کسی کا مرتبہ نہیں ہے، لیکن ان کو بشریت سے نہیں نکالا جا سکتا۔ بشریت سے نکالنا گویا کہ قرآن کا جو ہے انکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگتی تھی، غم ہوتا تھا، بیمار بھی ہو جاتے تھے، وفات بھی ان کی ہوئی۔ نبی علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے نبی ہونے کے لحاظ سے، لیکن بشر وہ اپنی جگہ تھے، بشریت کا کوئی انکار نہ کرے۔ تو نبی علیہ السلام، اس لیے نبی علیہ السلام کہتے تھے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے میری مقام سے اتنا نہ بڑھاؤ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے پیروکاروں نے بڑھا دیا تھا۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے اس وقت بھی کہا، اور پھر بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فضیلت ہے وہ کامل اور مکمل ہے، اس میں کوئی مزید اضافے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام بشر تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت کے لیے ان کو بھیجا، دین کامل اور مکمل جب انہوں نے پہنچا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اور وہ اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، اور ان کا برزخ کا اگلا معاملہ ہے۔ البتہ یہ کہ جو ہے ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فوت نہیں ہوئے، نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، البتہ ان کی آگے برزخی ایک زندگی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نظام لکھا ہے۔ لیکن انبیاء کی برزخی زندگی اور عام بندوں کی زندگی، برزخی زندگی، اس میں بہت بڑا فرق ہے اور بہت بڑا تفاوت ہے۔ جیسا کہ شہید بھی وہ زندہ ہیں مرنے کے بعد، لیکن ان کو زندہ نہیں، مطلب وہ کہ وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ ان کا برزخی زندہ ہونا ہے، اور اسی طرح انبیاء کا بھی ہے۔ تو انبیاء کا زندہ ہونا، انبیاء کی برزخی زندگی، اسی طرح شہیدوں کی برزخی زندگی، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس طرح شہیدوں کی برزخی زندگی اور عام انسانوں کی برزخی زندگی، ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو یہ اپنی جگہ فرق ہیں، ان کو دنیاوی زندگی کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ تو یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری، 63 سال کی زندگی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، وہ اس دنیا سے فوت ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں توحید کو مکمل کر دیا، عبادت اور دعوت کے تمام امور مکمل کر کے اس دین کو کامل حالت میں ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ ایسا پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے کہ ترکتکم علی مثل البیضاء لیلها کنہارها سواء، لیلها ونہارها سواء، میں نے آپ کو ایسے سفید اور روشن دین کے اوپر چھوڑا ہے، اس کی راتیں اور دن برابر ہیں، اور ایک روایت میں لیلها کنہارها، رات بھی اس کی دن کی طرح ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام تھے۔ تو یہاں ان کے موت کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشریت کا ہی انکار کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی موت کا بھی انکار کرتے ہیں، اور ان کے لیے لفظ بھی گستاخی قرار دیتے ہیں، حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کیا، اس لیے وہ قرآن سے دلیل لا رہے ہیں۔ والدلیل علی موتہ، نبی علیہ السلام کی وفات پر دلیل یہ ہے قرآن سے، جیسا کہ قولہ تعالی انک میت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وفات پانے والے ہیں، آپ وفات پانے والے ہیں، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اسی طرح جو کافر جو نبی علیہ السلام کے مخالف تھے انہوں نے بھی مرنا ہے، اور وہ بھی مرنے کے قریب ہیں۔ تو نبی علیہ السلام، یہ آیت بھی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، ان کو غسل دیا گیا تھا، اور وہ کفن بھی دیے گئے تھے، جیسا کہ بخاری کی حدیثوں میں اور دیگر حدیثوں میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کے جنازہ بھی پڑھا گیا، ان کو مدینہ میں دفن بھی کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی علیہ السلام وفات پا گئے ہیں۔ اسی طرح جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اسی طرح کفار بھی اور تمام لوگوں نے مرنا ہے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، اور پھر قیامت والے دن تم اپنے رب کے ہاں تختصمون، تم پیش کیے جاؤ گے، یعنی ثم انکم یوم القیامت، تم قیامت والے دن ورز محشر میں عند ربکم تختصمون، اپنے رب کے ہاں جو ہے پیش کیے جاؤ گے، تختصمون، اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا عدل کے ساتھ، اور ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے گا۔ تو یہ موت کا معاملہ، یہ فوت ہونا ہے، اور اس کی اور بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ یہاں عام قاعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، اور کل شیء ہالک الا وجہہ، یہ آیت بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ
فوت کیا ہے، اور ان سے پہلے انبیاء کو بھی فوت کیا تھا، نبی علیہ السلام بھی فوت ہوئے ہیں، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے، اور اس کے بھی احادیث موجود ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے ان کو لباس عطا کیا جائے گا، اور سب سے پہلے وہ جنت میں داخل ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام وفات پا گئے، جس نے وفات نہیں پانی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور ان کی ہی زندگی کامل ہے، کسی اور کے لیے اس کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ تو نبی علیہ السلام کی جو وفات ہے وہ ہو چکی ہے، اور اس کی یہ دلیل ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ چیز ذکر کر دی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے متعلق جو برزخی زندگی ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور وہ بہت اعلیٰ ہے، اور اس کے بارے میں بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دنیاوی زندگی ہے، کیونکہ وہ برزخی زندگی ہے، لیکن وہ بہت اعلیٰ زندگی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو فرشتے ہمارے درود و سلام بھی پہنچاتے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ ہے، اور وہ سنتے ہیں۔ البتہ اس کے علاوہ نبی جو ہے تمام باتیں سنیں، اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، صرف درود کے بارے میں دلیل ہے کہ ہم جب درود پڑھتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ ان درود کو لے کر نبی علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں اور وہ سنتے ہیں، بس۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ثابت نہیں ہے کہ کہا جائے کہ نبی علیہ السلام اور بھی کچھ سنتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو ہر جگہ سننا اور ہر وقت سننا اور ان کی حاجتوں کو پورا کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے متعلق بھی عقیدہ رکھا جائے گا تو یہ کفر ہے اور شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو یہاں تک بات ہوگی انشاءاللہ، اس کے آگے پھر کیونکہ موت کے متعلق ذکر ہوا ہے تو اس کے متعلق کچھ دیگر احکام اور قیامت کے متعلق کچھ ذکر ہوگا، جس کو انشاءاللہ ہم کل سے پڑھتے ہیں۔